اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ عطا کیا ہے۔ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ بدترین بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح جمع کریں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں گے، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جس بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے بہتر ہوگا وہ کہے گا کہ تم 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ سورہ طٰہٰ کی 99 سے لے کر 104 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ہارون علیہ السلام اور سامری کا تذکرہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی میں جو حالات گزرے ہیں ان میں سے کچھ واقعات ہم اسی طرح تم کو سناتے ہیں۔ یہ واقعات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کے پیش آنے کے ہزاروں سال کے بعد دنیا کے اندر تشریف لائے۔ مثال کے طور پر قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم نوح ہے، قوم فرعون ہے، اسی طریقے سے اور دوسری جو قومیں ہلاک شدہ قومیں ہیں، اللہ کے نافرمان گناہگار قومیں ہیں، ان قوموں کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں سال کے بعد بتایا، ورنہ ہمارے نبی کو کس طرح معلوم ہوتا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں تھے نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات یہ کہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، امی تھے آپ، اور ایسے ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی جہاں پڑھنے لکھنے کا دستور ہی نہیں تھا۔ پورے مکے کے اندر صرف 17 آدمی پڑھے لکھے تھے، اکثر بیشتر لوگ ناخواندہ جاہل قسم کے لوگ، ان پڑھ قسم کے لوگ تھے۔ انہی ان پڑھوں میں، جاہلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ آپ نے نہ کسی مدرسے میں پڑھا، نہ کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، نہ کسی کو آپ نے استاد بنایا۔ تو یہ سارے واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان واقعات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کس طریقے سے آیا؟ ظاہر بات ہے یہ وحی کے ذریعے سے یہ علم آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے علوم عطا کیے کہ نہ اتنا علم کسی آگے کے لوگوں کو تھا اور نہ کسی پیچھے کے لوگوں کو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان واقعات کا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ ہمارے ذکر سے، یعنی ذکر سے مراد قرآن ہے، جو قرآن سے منہ موڑے گا قیامت کے دن ایک بہت بھاری بوجھ لاد کر کے آئے گا۔ منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے لائیں گے۔ یہاں منہ موڑنے سے مراد کیا ہے؟
قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تفسیر بہت سارے مفسرین نے مختلف انداز میں کی ہے کہ منہ موڑنے سے کیا ہے مراد۔ ایک مراد تو یہ ہے کہ آدمی قرآن کو پڑھے ہی نہ، قرآن کو پڑھے ہی نہ، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا قرآن کو پڑھے لیکن جیسا تیسا قرآن کو پڑھ دے، اس کے حروف کی ادائیگی کے ساتھ، اس کے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، حروف کی ادا کرنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، ان طریقوں کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا، یہ بھی اعراض ہے، یعنی روگردانی کرنا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ روگردانی سے مراد قرآن کو پڑھنا، اس کو نہ سمجھنا۔ قرآن پڑھتا بھی ہے، اچھا بھی پڑھتا ہے، اور اس کے حروف کو ادا کر کے بھی پڑھتا ہے، لیکن ان حروف کو ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، یا سمجھنے کی بھی کوشش کرتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، سور کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور ایک سینگ ہے، سور ایک سینگ ہے، اس سینگ کو لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک پیر پر کھڑے ہیں، اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو لے کر کے انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے کہ ہم اس کے اندر سور پھونک دیں۔ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کے لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی کپڑا بیچنے میں ہوگا، کوئی کھیتی کرنے میں لگا ہوا ہوگا، کوئی جانوروں کا دودھ دوہنے میں لگا ہوا ہوگا، کوئی خوشیوں میں مگن ہوگا۔ اچانک ایک سور کی آواز آئے گی، سور میں، اس سینگ میں سور پھونکی جائے گی، اچانک آواز، دھیرے 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 وہ آواز اتنی بھیانک شکل اختیار کر لے گی کہ ساری دنیا کے لوگ، مخلوقات، سب کی سب مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر 40 سالوں تک خاموشی رہے گی۔ 40 سالوں کے بعد پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام کے تمام جاندار جو مردہ ہو گئے تھے، مر گئے تھے، وہ تمام کے تمام جاندار جو مرے ہوئے تھے سب زندہ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے زندہ ہوں گے جیسا کہ بارش کے موسم میں سبزہ اگتا ہے، بارش کے موسم میں گھاس پھوس اگتا ہے، اسی طریقے سے انسان بدن جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی بیدار ہیں، یعنی پہلے زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ ان کے اوپر موت طاری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ سارے کے سارے انسان میدان محشر میں جمع ہونا شروع ہوں گے، سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں گے۔ جب سارے کے سارے لوگ انسان جمع ہو جائیں گے تو آپس میں سرگوشیاں کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے کہ کیا بھئی ہم لوگ دنیا کے اندر کتنے دن ٹھہرے، 10 دن ٹھہرے، کیا کتنے دن ٹھہرے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپس میں سرگوشیاں کریں گے، اور اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم دنیا میں کتنے دنوں تک ٹھہرے، اللہ کو یہ معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں۔ اب بتائیے دنیا کی زندگی 60 سال، 70 سال، 100 سال، اور ہم لوگ اس کے لیے فدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے جان دے رہے ہیں، اسی کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ 70 سال 80 سال جینا ہے، جو قیامت کے دن لوگ کہیں گے 10 دن ہم جیے، گویا کہ دنیا کے اندر جو ہم جی رہے ہیں 10 دن کے لیے، اس کے لیے اتنی ساری تیاریاں، اس کے لیے اتنی ساری کوشش، اس کے لیے حرام حلال کا کوئی امتیاز نہیں، دل چاہی زندگی گزار رہے ہیں، مولا چاہی زندگی نہیں گزار رہے، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہے، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی تھوڑی سی زندگی کو ہم برباد کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ناراض کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں،
اور جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں، دنیا کے اندر مگن ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے دنیا کے اندر حلال حرام جھوٹ سچ رشوت غبن جو دل میں آ رہا وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں دیکھیے 10 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ سرگوشیاں کریں گے کہ قبر کے اندر ہم لوگ کتنے دن ٹھہرے، 10 دن ٹھہرے یا دنیا کے اندر 10 دن ٹھہرے؟ مفسرین نے لکھا ہے قبر کے بارے میں وہ لوگ آپس میں بات کریں گے یا دنیا کے بارے میں بات کریں گے؟ قبر میں ہزاروں سال انسان سویا ہوا ہوگا، اور اس سونے کو آدمی کہے گا 10 دن ہی سوئے، زیادہ دن مدت ہم نہیں ٹھہرے۔ تو قیامت کے دن ساری انسانوں کی جو ہے برائیاں نیکیاں ساری کی ساری جمع ہو جائیں گی، سب گٹھری باندھ کر کے لوگ میدان محشر میں آئیں گے، اور آنے کے بعد جو اچھائی کا کام دنیا کے اندر کیا ہوگا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، اس کو اچھی جزا ملے گی، اور جو برائی کر کے گیا ہوگا نافرمانی کر کے گیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے۔ تو ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے اتنے سارے دھوکے جھوٹ رشوت غبن یہ ساری چیزیں کر کے ہم آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ آخرت ہمارے پیش نظر رہے، اور آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب اس سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔